اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ سب مل کر ہم دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے، کیونکہ سلامتی امام زمانہ کے اندر ان کی امت کی بھی سلامتی موجود ہے اور اسی طرح ان کے نائب کی بھی سلامتی موجود ہے، لہٰذا توجہ کے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ناشتہ نہیں کیا ہے اور چائے کے بغیر یہاں پر سب آئے ہیں، لہٰذا صلوات بھی جو ہے وہ نان بریکفسٹ اینڈ نان انرجائزڈ صلوات ہے، لہٰذا ایک محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ خوب، ہمیں کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور البتہ یہ ایک طویل موضوع ہے اینڈ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے زیادہ عمیق توجہ درکار ہے، اور دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، اور جس طرح دنیا کے حالات جا رہے ہیں، اساتذہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ ظہور کی طرف بڑھے گا اتنی ہی مقدار، کوانٹٹی اور کوالٹی کے مطابق فتنوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر فتنوں میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے جو پیروکار ہیں وہ اپنی اپنی صفیں جدا کریں گے۔ یعنی اگر حق اور باطل کے پیروکار کچھ اعتبار سے کچھ لیول پر حق کے پیروکار ہیں، کچھ پرسنٹیج باطل کے پیروکار ہیں، یہ فتنے باعث بنیں گے کہ حق کے پیروکار خالصتاً اس خلوص کے اور ہائیسٹ لیول آف خلوص کے ساتھ حق کے پیروکار بن جائیں، حق کے فرنٹ پر آ جائیں، اور باطل کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے تمام خلوص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ باطل کے لشکر میں آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت تمحیص۔ سنت تمحیص، جو کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت آئی ہے جنگ احد کے ذیل میں۔ لہٰذا ایک اہم چیز جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے دشمن۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت قیمتی حدیث ہے، بہت ایک آپ سمجھیں دشمن کی ایک اسٹریٹجی کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث بنی امیہ سے متعلق ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں دشمن یہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث امام صادق علیہ السلام ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، پہلے میں اس کی عربی عبارت پڑھتا ہوں، ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان۔ نیچے دیں گے ترجمہ، بنی امیہ نے لوگوں کے لیے ایمان کی تعلیم کو تو آزاد چھوڑ دیا کہ لوگ ایمان کے بارے میں سیکھیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی ورکشاپس میں آپ جائیں، شرکت کریں۔ بنی امیہ کو، دشمن کو اس سے کوئی پرابلم، ہم اور آپ مثلاً فقہ کی کلاسز پڑھیں، شکیات نماز کی ہر سال توضیح المسائل پڑھیں، بنی امیہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ دیکھیں، وَلَمْ يُطْلِقُوا تَعْلِيمَ الشِّرْكِ، لیکن انہوں نے شرک کی تعلیم کو آزاد نہیں چھوڑا تھا۔ شرک کی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے، کیا مطلب؟ شرک کیا ہے؟ شرک کیسے انسان کے وجود کے اندر، انسان کی سوسائٹی کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کو دین سے بے دین کر دیتا ہے،
ایمان سے بے ایمان کر دیتا ہے. یعنی وہی دشمن شناسی. دشمن کیسے کام کرتا ہے یہ تعلیم اس کی اجازت نہیں ہے. You don't have the right to recognize your enemy. صرف اللہ اللہ کرو, تسبیحات پڑھو, توضیح المسائل پڑھو, اصول دین پڑھو, کوئی پرابلم نہیں ہے. موبائل جیتو, آئی پیڈ جیتو اس کے نام پر, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن دشمن شناسی کا کورس نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ امام خود وجہ بتا رہے ہیں. وَلَمْ يُطْلِقُوا تَعْلِيمَ الشِّرْكِ لِكَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفُوا, تاکہ جب وہ لوگوں کو شرک پر مجبور کریں. وہ کون ہے؟ بنی امیہ. ایک طرف سے شرک اور دشمن شناسی کی تعلیم کی اجازت نہیں ہے, دوسری طرف سے ایٹ دا سیم ٹائم جب بنی امیہ لوگوں کو شرک کی طرف مجبور کریں یا انہیں اس میں مبتلا کریں تو لوگ اسے پہچان نہ سکیں. دیکھیں کتنی خطرناک اسٹریٹجی ہے. اب آپ خود سوچیں, کیا ہمارے زمانے میں ہمارے دینی حلقوں میں اصول دین زیادہ پڑھایا جاتا ہے, توحید زیادہ پڑھائی جاتی ہے, یا دشمن شناسی؟ ہم اصول دین زیادہ پڑھتے ہیں. کیا بری بات ہے؟ نہیں. توحید کی معرفت ضروری ہے, واجب ہے. خدا عادل ہے یا نہیں واجب ہے جاننا. کیا دلیلیں ہیں جاننا واجب ہے. لیکن کافی ہے یا نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے. لازم ہے اصول دین سیکھنا لیکن کافی نہیں ہے. بس یہاں سے ایک ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ایک ایمان شناسی is 50% part of the religion of ایمان. اگر میں نے اصول دین کو حاصل کر لیا, سیکھ لیا, تو میں نے اپنا 50% ایمان مکمل کر لیا. 50% کہاں سے مکمل ہوگا؟ دشمن شناسی سے. لہذا فراوان آپ دیکھیں خداوند متعال قرآن مجید کے اندر دیکھیں مختلف آیات ہیں, اگرچہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. مثلا آپ دیکھیں, آپ اسی عبارت کو قرآن مجید میں سرچ کریں کہ جب خداوند متعال ایک نبی کو, ایک رسول کو اپنی قوم میں مبعوث کرتا تو اس نبی کا کیا پہلا پیغام, فرسٹ میسج یہ نہیں ہوتا تھا اس نبی کا کہ تم نماز پڑھو, عبادت. نو, 2 میسیجز, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. بس ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. کیا مطلب ان اعبدوا اللہ؟ اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت یعنی دشمن سے اجتناب کرو, پرہیز کرو. یعنی نبی یہ نہیں کہہ رہا اونلی ان اعبدوا اللہ, دیٹس اٹ, یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. یا نبی یہ نہیں کہہ رہا اونلی فاجتنبوا الطاغوت. نہیں, دونوں چیزیں. یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے ساتھ ساتھ فاجتنبوا الطاغوت کے عمل کو بھی انجام دینا واجب ہے. خود اعبدو اور اجتنبو عربک گرامر کے مطابق صیغہ امر ہے, یعنی خدا حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو, اللہ کی عبادت کرو, دشمن سے اجتناب کرو. یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ بس ہم کیوں اپنے معاشرے کے اندر صرف ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک ویلڈ کویشچن ہے یا نہیں, پوچھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے. لہٰذا دشمن شناسی آیات کے اندر فراوان موجود ہے. قرآن مجید میں خدا فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. کیا مطلب ہے؟ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. ایک اور آیت میں عدو مبین ہے, یعنی کھلا دشمن ہے. آگے کیا ہے, ہم اس کو تو لے لیتے ہیں, اگلی جملے کو نہیں لیتے جو خدا فرماتا ہے فاتخذوہ عدوا. تم شیطان کو بھی اپنا دشمن ایکسپٹ کرو. ایکسپٹ شیطان ایز یور پرسنل انیمی. شیطان میرا پرسنل انیمی ہے. اگر اس دنیا کے اندر میرا ریلیشن بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے, میرا ریلیشن اس لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے,
میرا ریلیشن اس لباس کے ساتھ ہے، میرا ریلیشن بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ بھی میرا ریلیشن ہے. ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ آقا صاحب تربیتی مسائل ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، آپ دیکھو اتنا پرابلم ہے پاکستان میں، دشمن یہ کر رہا ہے، کیوں اتنے کرپشن ہے، کیوں اقتصادی مسائل ہیں، کیوں فائنینشیل پرابلمز ہیں، کیوں سیاسی کرپشن ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ ابھی ایک جگہ جب بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا اس موضوع پر، ایک بیٹھک کے اندر، تو جب ہم ان مسائل پہ بات کرتے ہیں تو مثلا ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، کیوں سڑکیں خراب ہیں، فوراً مومنین ایک ہی جواب دیتے ہیں، سب کا کامن ایک آنسر ہے، حکومت نہیں کرتی ہے، حکومت نالائق ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے، فوراً حکومت پر، اس پر، اس پر، اوکے، اپنے پرابلمز کو، اپنی ذمہ داری کو ان کی گردن پر ڈال دیں، ان کا کام ہے. بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ پھر آپ کا اور میرا کام فقط نماز پڑھنا ہے. سوشل مسائل ہمارا کام نہیں ہے. یہ جو باہر سڑک خراب ہے، کیا مومنین کا کام نہیں ہے اس سڑک کو ٹھیک کرنا؟ یہ بھی امام زمانہ آ کے ٹھیک کریں گے؟ یہ تو اچھی، یہ کیا توقع امام زمانہ سے؟ امام زمانہ کے سے ہم کیا کہنا ہے؟ ایکسیپٹ زیارت آل یاسین میں ہے اور دیگر زیارات میں ہے کہ یملأ اللہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما، زمین ظلم و جوہر سے بھری ہوئی ہوگی اور امام زمانہ آ کے کیا کریں گے؟ عدل و قسط سے اس کو بھر دیں گے. تو جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم پہلے کیا کہیں گے امام زمانہ سے؟ اے امام زمانہ، ہمارے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، گیس شیڈنگ کے مسائل ہیں، واٹر شیڈنگ کے مسائل ہیں، سڑکیں خراب ہیں، پولیٹیکل کرپشن ہے، اقتصادی کرپشن ہے، سپورٹس میں دیکھو پی سی بی، یہاں کرپشن ہے، میڈیا میں یہ، آپ پہلے یہ ٹھیک کر لیں پھر ٹرمپ سے آپ لڑیے گا بعد میں. نہیں، یہ تو امام زمانہ آ کے یہ کام تو نہیں کریں گے. پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں؟ یہ ہمیں چیک کرنے کی انشاءاللہ ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں قرآن مجید کے اندر دشمن شناسی کا نظام بہت زبردست انداز میں بتایا گیا ہے، بہت ہی عالی انداز میں. ایک حدیث ہے یا یوں کہوں ایک آیت قرآن مجید کی، میں پہلے وہ لے کے آؤں تاکہ ہمارا ایک پرسپیکٹیو ٹھیک ہو قرآن مجید کے حوالے سے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. آگے دیکھیں. نزل علیک الکتاب بالحق. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس کو. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. 2 اسم آ رہے ہیں. کون سے اسم ہیں؟ الحی القیوم. الحی پہ ہمارا فوکس ہے. الحی کا کیا مطلب ہے؟ زندہ حی، رائٹ؟ یہ جو اللہ الحی ہے، یہ الحی نزل علیک الکتاب بالحق. یہ الحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کتاب کو نازل فرما رہا ہے. یعنی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ کس اسم خداوندی سے نازل ہو رہی ہے؟ جی الحی سے. یعنی یہ کہ اچھا الحی یعنی جو خدا الحی ہے، کیا ایک خاص زمانے کے لیے الحی ہے؟ کب تک الحی ہے؟ لا الہ یوم القیامہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ بھی پھر محدود ہو جائے گا، رائٹ؟ یعنی خدا لامحدود الحی ہے. پس اگر خدا لامحدود الحی ہے، انفینٹ الحی ہے، تو یہ جو قرآن کریم ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ بھی ہر زمانے کے اندر کیا ہے؟ الحی ہے. مردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ کون سی کتاب ہے؟ زندہ کتاب ہے. حی صاحب شعور کتاب ہے یہ.
لہٰذا امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں ان القرآن یجری مجری الشمس، قرآن مجید سورج کی طرح روزانہ طلوع ہوتا ہے. کیا مطلب روزانہ طلوع ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کیا، ہر دن گوگل ٹرانسلیٹ، ہر دن کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یعنی ہر زمانے کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، قرآن ہر زمانے کے واقعات کو انالیسس کر رہا ہے اسی زمانے کے مطابق. اسی زمانے کے مطابق. سوال، قرآن میں واقعات کہاں ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ فرض کریں ایران امریکہ کی اس وقت جنگ چل رہی ہے، قرآن میں کہاں پر آیا ہے؟ جی، اور وہ تو ماضی کا واقعہ نہیں، ابابیل کا واقعہ. جی کہاں پر ہے؟ وہ تو آپ اے آئی سے بتا رہے ہیں، اے آئی نے دکھا دیا ابابیل ہے، ڈرونز ہیں. اور جی قرآن میں واقعات کہاں پر ہے؟ ایران امریکہ کے بارے میں، فلسطین کے واقعات کہاں ہیں؟ اب ہم اس طرح جو جواب نہیں دے سکتے نا، آغا صاحب قرآن میں سگریٹ کہاں ہے کہ میں کہوں کہ حلال ہے حرام ہے. یہ تو اس منطق سے تو ہم قرآن کو نہیں. یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صاحب تفسیر قرآن، صاحب تفسیر ہے، وہ تو سب مفسر قرآن ہے. کون سی کتاب لکھی ہے؟ المیزان، صاحب تفسیر المیزان. وہ فرماتے ہیں کہ 1/3 آف دا ہولی قرآن، یعنی 2200 آیات قصص الانبیاء پر مشتمل ہے. قصص یعنی 6000 پلس آیات میں سے 2200 آیات واقعات پر مشتمل ہے. قصص الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے واقع، تقریباً 25 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. 2200 آیات. یہاں پر علامہ فرماتے ہیں یہ جو، اب ہم کیسے دیکھیں کہ یہ واقعات، اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ماضی کے واقعات ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان القرآن یجری مجری الشمس. خدا کیا فرما رہے ہیں؟ الحی القیوم نزل علیک الکتاب. بس یہ واقعات کس ایسپیکٹ سے الحی ہیں؟ یہ جو قصص الانبیاء ہیں کس ایسپیکٹ سے الحی ہیں؟ یجری مجری الشمس ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں سنن الہی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ یعنی یہ جتنے بھی 2200 واقعات ہیں قصص الانبیاء کے، یہ واقعات نہیں ہیں بلکہ سنتیں ہیں. کیا ہیں؟ سنتیں ہیں، قواعد ہیں، پرنسپلز ہیں ہر زمانے کے لیے. انڈیویجول مسائل کے حل کے لیے بھی، فیملی مسائل کے لیے بھی، سوسائٹل مسائل کے لیے بھی. حق اور باطل کے درمیان جو ہر زمانے میں جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ تمام واقعات قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں. پس قرآن کیا ہو جائے گا اس پرسپیکٹو سے؟ اگر اس پرسپیکٹو سے میں آؤں، قرآن کا مطالعہ کروں، تو قرآن کے مطالعے کے اندر اب میرا رویہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ بدلنا چاہیے نیچرلی، کیونکہ میرے سامنے یہ زندہ کتاب ہے، مجھ سے بات کر رہی ہے، قابل تخاطب ہے، قابل تخاطب ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. یہ کتاب میرے زمانے کے سلیوشنز دینا چاہ رہی ہے. از جملہ دشمن شناسی. صحیح ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو انشاءاللہ؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ لینگویج تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ صحیح، الحمدللہ. خوب، آتے ہیں اس اعتبار سے، آتے ہیں تقریباً 15-20 منٹ کے اندر حق اور باطل کے ماجرا کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. قرآن مجید کے ایسپیکٹس ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب ریڈی ہیں؟ بھائی چائے کا انتظام کریں. کوئی ریڈی نہیں ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. یا اللہ، کون ناشتہ نہیں کر کے آیا؟
میں ناشتہ کر کے آؤں کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے اسپیچ دینی ہے. ٹھیک ہے, مجھے فل انرجی کے ساتھ آنا ہے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر ہم قرآن کے ایسپیکٹ سے حق اور باطل کے یہ جو قصص الانبیاء ہے نا, اس کو آپ اگر پانی ہو جائے تو اگر مشکل نہ ہو, بے بخشی معذرت, اگر یہ قصص الانبیاء کو ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم کلی عنوان دے سکتے ہیں, حق اور باطل کا قصہ. صحیح ہے, حق اور باطل کا قصہ. علامہ طباطبائی دیگر ہسٹورینز بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کا جو ماجرا ہے, ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 7,000 سال کا قصہ ہے یا تو 10,000 سال کا. صحیح ہے, ہم اس کو ایوریج لے لیتے ہیں, راؤنڈ آف کر کے 10,000 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 1,24,000 انبیاء کا جو ماجرا ہے یہ 10,000 سال کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اس 10,000 سال کے ٹائم پیریڈ کو ہم نے قرآن مجید کے اس پرسپیکٹو سے حق اور باطل کے اعتبار سے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. یعنی حق اور باطل کی جو جنگ ہے کہ جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور آج کے زمانے تک جاری ہے, یہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 4 لیولز کے اندر. 4 levels of the battle between good and evil, حق and باطل. اس کے 4 لیولز بن جاتے ہیں, لو ٹو ہائی. یعنی پہلا زمانہ جب پہلی کیٹیگری آف حق و باطل ہم دیکھیں گے تو یہ بہت ہی سادہ سا ماجرا ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. بہت ہی سادہ سا ماجرا ہے, لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے, انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں, یہ کلیش بٹوین حق اور باطل عمیق سے عمیق تر ہوتا چلا جاتا ہے, پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حق اور باطل کا ماجرا آغاز ہوتا ہے. آپ دیکھیں خود حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں تقریباً 7 یا 8 الگ الگ مقامات پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلا پیغمبر, یا یوں کہوں سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا پیغمبر, سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا ولی خدا, حجت خدا, خلیفہ الہی, انسان کامل. زمین پر آنے سے پہلے جو بھی واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ دا کلیش بٹوین حق اینڈ باطل ہے. کون کس کے مقابلے میں؟ آدم ایز این انڈیویجول ورسز باطل ایز این انڈیویجول فرد. کون ہے سامنے؟ ابلیس ہے. زمین پر آنے کے بعد یہی کلیش ہمیں نظر آتا ہے. زمین پر آنے کے بعد یعنی اب ہدایت کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے, سامنے شیطان کا سلسلہ موجود ہے, یعنی ہدایت اور ضلالت, گڈ اینڈ ایول. زمین پر آنے کے بعد کون ہمیں نظر آتا ہے؟ حابیل علیہ السلام اور قابیل. اس کو قرآن مجید کے اعتبار سے اگر آپ انالیسس کرنا چاہیں تو یہ بن جائے گا, اگر میں اس کو نام دینا چاہوں کہ انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن میں آ جائے گا, تھوڑی ایک اوپر نیچے ہو گیا تھا اس کو سلیکٹ کرنے میں, لیکن وہ آ جائے گا آپ کے سامنے. اس کلیش کو ہم کہیں گے تقابل فردی بین حق و باطل, یعنی حق اور باطل کے درمیان انڈیویجول تقابل. واضح ہے یعنی کیوں؟ کیونکہ آدم ایز این انڈیویجول, شیطان ایز این انڈیویجول اور فرد. اس کے بعد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً 1500 سال کا فاصلہ آتا ہے, 1500 ایئرس. اس 1500 ایئرس کے اندر تقریباً 10 سے 15 انبیاء آتے ہیں جو خفا کے اندر تقیہ کی حالت میں تبلیغ میں مصروف تھے, کیونکہ قابیل نے بالآخر شیث علیہ السلام کو, کیونکہ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو شہید کیا, اس کے بعد شیث علیہ السلام کو تھریٹ کیا, دھمکی دی کہ اگر تم بھی اپنے والد یعنی آدم کے راستے پر چلو گے اور شریعت کی تبلیغ کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو حابیل کا ہوا. لہٰذا شیث علیہ السلام سے لے کر
نوح علیہ السلام سے پہلے تک جو انبیاء آئے ان کو ہم کہتے ہیں انبیاء مستخفین، یعنی وہ انبیاء جو تقیہ کی حالت میں چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب ایک پورا ماجرا ہے کہ قابیل نے ان 1500 سالوں کے اندر کیا کارنامے انجام دیے، میوزیکل کانسرٹس اس نے برپا کیے، انسٹرومنٹس بنائے اور عجیب و غریب کام۔ البتہ ایک نبی ہے ان 1500 ایئرس کے فاصلے میں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، ان کا صحیفہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس نبی کے صحیفوں کو، جو تقریباً 50-60 پیجز بنتے ہیں آج کے زمانے کے مطابق، بحار الانوار کے اندر اس کو درج کیا ہے، جو فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ کون نبی ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ صحیح ہے، حضرت ادریس علیہ السلام جو اس وقت چوتھے آسمان پر حکومت کر رہے ہیں۔ 7 نبی ہیں جو 7 آسمانوں پر حکم فرمائیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر حکومت کر رہے ہیں۔ خوب آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ یہاں پر انبیاء اولو العزم کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے اور شریعت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دشمن کون تھا؟ نہیں، بیٹا ٹھیک ہے دشمن تھا، بیوی بھی دشمن تھی اس کی، لیکن اس حق اور باطل کے اس قصے کے اندر ایز این ایریل ویو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں پر حق اور باطل اب ایک انڈیویجول کلیش میں نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول اور فردی تقابل سے اپنے آپ کو ورژن نمبر 2 آف دا کلیش میں اپ گریڈ کر چکا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید میں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت صالح اور دیگر بعض انبیاء کے مقابلے میں جب دشمن کا ذکر آیا تو ایک لفظ ہمیں کامن ملتا ہے، وہ ہے قوم، نیشن، سوسائٹی۔ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، یہ کیا ہے؟ یعنی اب باطل ایک انڈیویجول نہیں ہے، بلکہ باطل ایک قوم، ایک نیشن، ایک سوسائٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے 1000 فیملیز ہیں، جنہوں نے 1000 جماعت کی فیملیز ہیں جنہوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اور ان کے مائنڈ سیٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی عجیب و غریب سوچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے کلچر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اب حق اور باطل کا جو کلیش ہے یہ اب انڈیویجول سطح سے اوپر آ چکا ہے، اب قومی سطح پر آ چکا ہے۔ لہٰذا یہ ہو جائے گا دا سیکنڈ لیول، دوسرا مرحلہ حق اور یا دوسرا مرتبہ اور درجہ حق اور باطل کے مقابلے کا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے تقابل، یا یوں کہوں ثقافتی تقابل، سوسائٹل اور معاشرتی تقابل حق اور باطل کے درمیان۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دشمن کون ہے؟ جی، اور رائلز یعنی کیا؟ وہ جو شاخص، وہ جو مین بندہ ہے کون ہے؟ نمرود۔ نمرود کیا قوم کی شکل میں ہے؟ کیا ہے نمرود کے پاس؟ اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے پاس منسٹرز ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس آرمی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں باطل نے اپنے آپ کو اب ورژن نمبر 3 میں اپ گریڈ کر دیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابلہ ہے باطل کے سامنے، یہ آدم کے زمانے کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم اور ابراہیم کے پیروکار یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں تو 100 سال پرانی سوچ والا مسلمان ہوں اور انسان ہوں، میں تو نوح کے زمانے کے مطابق لڑوں گا۔ نو، ابراہیم کو بھی، ابراہیم تو ویسے معصوم ہے، نبی ہے، اپ گریڈڈ ہے۔ ابراہیم کے پیروکاروں کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ حکومتی لیول پر مقابلہ کرنا ہوگا باطل کے سامنے۔ صحیح ہے، یہاں تک واضح ہے۔ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک انتہائی پیچیدہ زمانہ ہے۔ کون ہے سامنے؟ فرعون۔ فرعون اور نمرود میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟
نمرود ایک تھا، فرعون بہت سارے تھے. کیا مطلب ہے؟ نمرود کے پاس بھی منسٹرز ہیں، فرعون کے پاس بھی تو منسٹرز ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ کوئی تو فرق ہوگا نا. کہ خداوند نے متعال، عجیب بات ہے، تمام انبیاء میں سے اتفاقاً تو نہیں، خدا تو کوئی کام اتفاقی نہیں کرتا، حکیمانہ کام. سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. عجیب ہے. فرعون کے پاس جی انا ربکم الاعلی، لیکن اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. فرعون کے پاس حکومت ہے. اب میرے ساتھ کاؤنٹ کرتے جائیں آپ. فرعون کے پاس حکومتی نظام بھی ہے، اس کے کنٹرول میں پریزیڈنٹ بھی وہ چنے گا، پرائم منسٹر بھی وہ چنے گا. صحیح ہے، لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ فرعون ہے. میں جو کہوں گا وہی ہوگا. انا ربکم الاعلی. پولیٹیکل سسٹم اس کے پاس ہے. اکنامکل فائنینشیل سسٹم مصر کا اس کے پاس ہے. اوکے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ رہن سہن کا جو پورا کلچر ہے سوسائٹی میں، کون اس کے اصول بیان کرے گا؟ فرعون. کیسے رہنا ہے، کیا لباس پہننا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اوکے، برا لفظ بولنا ہے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، دشنام کہنا ہے نہیں کہنا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا پینا. اس کو کہتے ہیں لائف سٹائل. یعنی تین، اس کو ہم خلاصہ کر دیں گے. لائف سٹائل کس کے کنٹرول میں ہے؟ فرعون. اور سپورٹس کا نظام فرعون کے کنٹرول میں ہے، اور آرمی اس کے کنٹرول میں ہے، اور جی ریسورس موبلائزیشن، اس میں یہ بہت پیچیدہ انگلش ہے، مجھے نہیں آتی. یعنی انرجی، پانی، جو کچھ بھی ریسورسز تھے اس زمانے کے، ان سب کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟ فرعون کے پاس. میڈیکل کا نظام فرعون کے پاس، اس کے کنٹرول میں، اور انرجی اسی میں آ گیا. کنسٹرکشن، سب کچھ کنسٹرکشن، میڈیا، اسکول، کالج، سلیبس اس کے پاس ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہے، ان سب لیولز کا مقابلہ ہے، ان سب لیولز پر مقابلہ ہے. فقط حکومتی نظام جو کہ نمرود کے زمانے میں تھا، فقط اس سے مقابلہ نہیں ہے. کتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ابھی؟ جی 8 یا 9. ان میں سے بعض چیزیں خلاصہ ہوتی ہیں ہارڈ ویئر میں، بعض چیزیں خلاصہ ہوتی ہیں سافٹ ویئر میں. یعنی سوسائٹی اور معاشرے کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور ایلیمنٹس ہیں، آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ہارڈ ویئر میں اور مثلا جتنے بھی پولیٹیکل سٹرکچر ہیں، اکنامیکل سٹرکچر ہیں، سسٹمز ہیں، یہ ہارڈ ویئر میں آ جاتے ہیں. لائف سٹائل، علم، میں نے علم نہیں گنوایا، علم بھی آپ اس میں شامل کریں، علم ہے نالج، البتہ سلیبس کے ذیل میں آ گیا تھا وہ. کلچر، میں نے کلچر نہیں گنوایا، کلچر سافٹ ویئر میں آ جائے گا. صحیح ہے، بات کرنے کا انداز سافٹ ویئر میں آ جائے گا. میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں، اب یہ کیوں میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اب کس چیز سے؟ ان سب ایریاز کے اندر ان کا مقابلہ ہے. وہ چیز، وہ معاشرہ جس کے اندر ہارڈ ویئرز موجود ہوں، سافٹ ویئرز بھی موجود ہوں. دا کلیکشن آف دا ہارڈ ویئرز اینڈ سافٹ ویئرز آف دا سوسائٹی از کالڈ تمدن، سویلائزیشن. کیا کہیں گے اس کو؟ تمدن. یعنی اب حق اور باطل کا جو مقابلہ ہے اپنے ہائیسٹ لیول پر پہنچ چکا ہے. ہائیسٹ لیول، تمدنی تقابل. یعنی موسیٰ ورسز سویلائزیشن، موسیٰ ورسز فرعونک سویلائزیشن. یعنی موسیٰ کو اب موسیٰ اور علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو کس لیول پر مقابلہ کرنا ہوگا فرعون کا؟ سویلائزیشنل اور تمدنی لیول پر. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نہیں کہہ سکتے نہیں پروفٹ موسیٰ، ہم تو بس آپ ہمیں توحید کے درس پڑھا دیں کافی ہے.
آپ ہمیں شکیات نماز کے مسائل پڑھا رہے ہیں، ہم جنت چلے جائیں کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کم آن، what the hell are you thinking؟ تمہارا مقابلہ ہے ایک دشمن کے ساتھ، وہ بھی کس لیول پر؟ تمدنی لیول۔ فقط کچھ احکام پڑھنے سے سوسائٹی جنت نہیں چلی جائے گی۔ اگر جنت چلی بھی جائے تو جنت کے بھی مراتب ہیں، لیولز ہیں۔ بعض لوگوں کو جنت کے اندر صرف ویٹنگ روم میں رکھا جائے گا، جیسے مجھے ویٹنگ روم میں ابھی رکھا گیا تھا آنے سے پہلے، صرف ویٹنگ روم میں آپ کو چائے دی جائے گی، بریانی کھا لو، سب کھا لو، ویٹنگ روم۔ یعنی ویٹنگ روم میں جو شخص ہوتا ہے وہ مہمان تو ہوتا ہے، لیکن مہمان کے اندر بھی اب اس ویٹنگ روم میں فرض کریں مجھے 1 سال تک لگا جائے جنت میں، تو میری کیا حیثیت ہوگی ان جنتیوں کے مقابلے میں جو رسول خدا کے ہمسائے ہیں، جو اہل البیت کے گھروں میں زندگی گزارے جنت کے اندر؟ تو میرا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جنت میں مہمان ہوتے ہیں اور بعض لوگ جنت میں میزبان ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر 3 کیٹیگریز آئی ہے مومنین کی اور انسانوں کی، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور السابقون۔ السابقون وہ ہیں جو، اصحاب یمین وہ ہیں جو صرف گناہ اور ثواب کے لیے دین کو فالو کرتے ہیں اور جنت چلے جائیں گے، یہ اصحاب یمین ہے۔ لیکن السابقون کون ہیں؟ جو جنت میں میزبانی کی حیثیت رکھتے ہوں گے، میزبانی کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ یعنی یہ صرف دنیا میں گناہ اور ثواب کے لیے اعمال کو انجام نہیں دے رہے، بلکہ یہ محبت خدا میں انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اصحاب یمین سے ہی ہمیں آغاز کرنا ہوگا، لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اس منیمم لیول پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم اکتفا کر لیتے ہیں منیمم لیول پر، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم فالو کر رہے ہیں دین۔ اگر زیادہ دین فالو کریں گے تو کرکٹ کیسے دیکھیں گے؟ کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا ہمیں، رائٹ؟ سنیما جانے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، پلے اسٹیشن کھیلنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، رائٹ؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو اس نے واقعی دین کو نہیں سمجھا ہے۔ اور یہ پرابلم ہم پیرنٹس کی بھی ہے کہ جیسے بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، ہم فوراً اس کو اصحاب یمین کی کیٹیگری میں لانے کے لیے تغدو کرتے ہیں۔ آج سے اب تم بالغ ہو گئے ہو، آج سے تمہیں توضیح المسائل پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ توضیح المسائل، وہ بھی اتنی 500 پیج کی توضیح المسائل ہم لا کے دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو جس کو ہم نے 9 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں کووڈ کے بہانے موبائل دلا دیا، آن لائن ایجوکیشن کے نام پر، یوٹیوب کڈس کے نام پر اس کو موبائل دلایا ہم نے، اب مجھ سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ توضیح المسائل پڑھے گا؟ میں خود پڑھتا ہوں توضیح المسائل، ہر ماں باپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ نہیں، راؤنڈ ٹیبل ہے ماہ رمضان میں، تم جاؤ کلاس میں، میں جاؤں گا کیرم بورڈ کھیلنے، میں جاؤں گا T20 دیکھنے کے لیے، پاکستان انڈیا کا میچ ہے، اگر میں بھی کلاس لینے چلا گیا تو میں T20 کا میچ کیسے دیکھوں گا؟ میں پھر میں جاتا ہوں بچے کو چھوڑنے، اس کے بعد فوراً گھر پہ آتا ہوں، ریموٹ، ٹی وی آن، او مائی گاڈ پاکستان ہار گیا۔ صحیح ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، دوبارہ اگلے دن وہی کام کرتے ہیں۔ ہم نے واقعی بہت ساری چیزوں کو ایزی لیا ہوا ہے، سادہ لیا ہوا ہے کہ ایک ایک لمحے کا مجھے دشمن 24 گھنٹے لیپ ٹاپ کے سامنے اور غلط خبریں دے رہا ہے، فلمیں بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر انہی کے بنائے ہوئے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں۔ واؤ، اس سے بہتر اور کیا کامیابی ہو سکتی دشمن کے لیے؟ یہ 4 لیولز ہمیں ملتے ہیں کس چیز کے؟ حق اور باطل کے درمیان تقابل کے۔ پہلا لیول انڈیویجول تقابل، دیکھیں اب سامنے آ گیا۔ دوسرا لیول کلچرل سوسائٹل تقابل، تیسرا لیول حکومتی تقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھا لیول تمدنی تقابل سویلائزیشن۔ یہ وہ تمدنی تقابل ہے۔
حق اور باطل کے درمیان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. آج تک جاری ہے. یعنی ہمارے زمانے میں، یعنی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی امامت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کا مقابلہ آج کے دشمن کے سامنے اور ساتھ کس لیول کا مقابلہ ہے؟ تمدنی لیول کا مقابلہ ہے. یعنی امام زمانہ کے جو پیروکار اینڈ فالوورز ہیں، ان کو پولیٹیکل، اکنامیکل، سپورٹس، انرجی، ریسورس، جیسا انہوں نے کہا، میڈیا، سنیما، اسکول اینڈ کالج کے جو سلیبسز ہیں، انرجی، ان تمام لیولز پر امام کے پیروکاروں کا مقابلہ ہے باطل کے سامنے. اس لیول کا مقابلہ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا اس اعتبار سے؟ کم از کم پاکستان میں ہم نے تو شاید نہیں سوچا، لیکن کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس وقت. امام خمینی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، شہید آیت اللہ خامنئی کو یہ بات معلوم تھی، رائٹ؟ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو یہ بات معلوم تھی اور معلوم ہے. سید حسن کو یہ بات معلوم تھی، فلسطین کو یہ بات معلوم تھی، یمن کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، لبنان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، لیکن پاکستانی کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کس لیول کا مقابلہ ہے. ہم نے اکتفا کیا ہوا ہے فقط سلوگنز پر. ابھی بھی ایک مہینہ جو کچھ ہوا اس دنیا میں لاسٹ 1 month صرف احساسات کو ایکسپریس کیا ہے، شعوری علمی کام نہیں کیا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم امام زمانہ کے فالوورز ہیں؟ ہم بیعت کرتے ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے سامنے، جب تک جان میں جان ہے، بے ابی انت و امی و اہلی و مالی. یہ شعار اچھی چیز ہے، لیکن اس کو ہمیں شعور میں تبدیل کرنا ہوگا، علم میں تبدیل کرنا ہوگا، ریسرچ انالیسس میں، علمی مباحثات، علمی سیشنز میں تبدیل کرنا ہوگا. ہماری کیا مینٹالٹی ہے؟ فرض کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈرامہ جب آیا تھا تو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اتنی لینگویجز میں ترجمہ ہوا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیوں ہمارے پاکستانی ڈرامے نہیں بناتے اور ایرانی ڈب کریں، اس کو ایرانی سب ٹائٹل کریں؟ پاسبل ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری مینٹالٹی ہے جب تک ایران سے کوئی ڈرامہ بن کے نہیں آئے گا، ہمارا کام صرف سب ٹائٹل کرنا ہے، ہمارا کام صرف ڈبنگ کرنا ہے. ہم کب پروڈکشن کے مرحلے میں آئیں گے؟ کب پروڈکشن کے مرحلے میں آئیں گے؟ ابھی ہم ہر چیز میں کنزیومر ہیں، ہر چیز میں کنزیومر ہیں. دین کے اندر بھی کنزیومر ہے متاسفانہ. یہ جو اب ٹائم پیریڈ ہو گیا انبیاء علیہ السلام کا، اس کو ہم کہیں گے نظام نبوت، جو کہ 10,000 سال پر مبنی تھا. اب اگر بریک لینا ہے تو بریک لے سکتے ہیں. کوئی میرے خیال میں بیل بھی بج گئی ہے. بریک کی بیل آئی ہے؟ ماشاء اللہ، واو کتنی منظم ہے ہم لوگ. ایک صلوات پڑھیں محمد ہائیسٹ لیول آف تقابل کیا ہو گیا؟ تمدنی تقابل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور دیگر انبیاء آتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. اور اس کے بعد 10,000 سال کے، اب اس کو ہم کہیں گے 10,000 سال کا ایک انسان. یہ جو انبیاء ہیں 10,000 سال کا ایک انسان ہے. اس کے بعد نبی اکرم کی رحلت سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک ایک انسان ہے جس کی عمر کتنی ہے؟ سب آپ نے سنا ہوا ہے، 250 سال. ٹھیک ہے، پس 10,000 250 سال. نبی اکرم جیسے آئے مکہ میں 13 سال تحریک چلائی، نہضت چلائی، کچھ افراد جمع کیے، تربیت کی، مدینہ ہجرت کی. پہلا کام مدینہ میں جا کر امام بارگاہ نہیں بنایا، کمیونٹی سینٹر نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ مسجد بنائی. مسجد بنائی. صرف نمازیں نہیں ہوا کر، نماز کے علاوہ قضاوت کے مسائل، فیصلے وہاں سنائے دیتے تھے. 24 گھنٹے مجلس ایکٹیو تھی اس زمانے میں، 24 گھنٹے ایکٹیو. صحیح.
اسلامی، اس کے بعد مسجد کے ذریعے حکومت اسلامی قائم کی، ولایت کو پولیٹکس میں لے کر آئے، یعنی اللہ کے نظام کو پولیٹکس میں لے کے. اب یہ کیا ہے یہاں پر اسلامک گورنمنٹ اینڈ آل دیٹ، اس کو ہم فی الحال میں اس سلائیڈ کو جلدی گزارنا چاہ رہا ہوں. پھر غدیر کا اعلان ہوا امام علی علیہ السلام کی امامت کا، اور 11-12 ائمہ کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ثقیفہ کا ماجرا پیش آیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، وہاں پر اوپر بعثت کا میں نے لکھا ہوا ہے. سامنے کون ہے؟ قریش، اس کے بعد بنی امیہ، اس کے بعد بنی عباس. صحیح ہے. بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جو پاور شفٹ ہوا، ٹرانزیشن ہوئی، وہ امام صادق علیہ السلام کے امامت کے زمانے میں ہی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ تقابل تمدنی چل رہا ہے ائمہ کے زمانے میں. اب یہاں پر ایک ٹاپک ہے کہ ائمہ نے، یعنی ائمہ کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم کہنے تقابل تمدنی ہے، حق اور باطل کے مقابلے میں 250 سالہ انسان کے زمانے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام 11 ائمہ تمام سوسائٹل ایلیمنٹس کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل، اکنامیکل، انرجی، اوکے، میڈیا، سب کے اندر ان کا مقابلہ ہے بنی عباس اور بنی امیہ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس ذہنیت سے. اب یہاں پر تاریخ کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے تمدنی مدیریت اور مینجمنٹ کیسی کی اس 250 سال کے اندر. حکومت تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے زمانے، یعنی امام حسین کی صلح کے بعد سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک حکومت نہیں ہے. تو اب ائمہ کیسے مینج کر رہے ہیں سوسائٹی کو؟ ولایت کی ڈیفینیشن، ولایت یعنی مینجمنٹ آف دا سوسائٹی، توحیدی مینجمنٹ آف دا سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں ولایت. طاغوت کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ شیطانی مینجمنٹ آف دا سوسائٹی. یہ فرق ہے ولایت الہی میں اور ولایت طاغوت میں. ولی الہی کون ہوتا ہے؟ مینیجر آف دا سوسائٹی، توحیدی مینیجر آف دا سوسائٹی، یعنی اس کے وجود کے اندر توحید ہو تب خدا اس کو نبی بناتا ہے اور امام بناتا ہے اور نائب امام بناتا ہے. اوکے، اب اس کو ہم گزر رہے ہیں یہاں سے. اس کو ہم کہیں گے، یہ جو 250 سالہ انسان کا جو دور ہے، اس کو ہم کہیں گے نظام وصایت، حدیث کی تعبیر کے مطابق، یا نظام امامت. وصایت، وصی، وصایت، امامت. آئیں اب غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے. رائٹ پہ، اب آپ کو نظر تو آ رہے ہیں نا، رائٹ پہ جو ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں وہ میلادی ہیں، لیفٹ پہ جو لکھی ہوئی وہ ہجری قمری ہیں. صحیح ہے. اب غیبت صغریٰ جو کہ 70 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، یہ ایک، اس میں 4 نائبان خاص آتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ڈائریکٹلی نام لے کر اس نائب کو خط لکھتے ہیں کہ تم میرے نائب ہو، اور وہ شخصیت نائب بن جاتی ہے. 4 نائبین وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے. اب 260 ہجری میں آپ دیکھیں غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے 70 سال تک، تقریباً 320 یا 330 ہجری تک. اس کے بعد غیبت کبریٰ. غیبت کبریٰ کے اندر اب معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے کہ ائمہ حضوری طور پر، جسمانی طور پر حاضر ہیں، اور اب امام جسمانی طور پر حاضر. کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ اگر امام جسمانی طور پر حاضر ہے تو امام کے جو شاگردان ہیں، فقہا ہیں، متکلمین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، حوزے کے جو شاگرد ہیں، ان کو کوئی سوال ہوتا، یہ ڈائریکٹ امام کی شاگردی میں تھے. رائٹ. اگر کسی کو کوئی فقہی مسئلہ پیش آتا، عقائدی مسئلہ پیش آتا، سوسائٹل فیملی ایشو، حق اور باطل کا کوئی مسئلہ پیش آتا، تو امام تو مثلا امام صادق علیہ السلام مدینہ میں موجود ہے، کوفہ میں مثلا کوئی امام موجود ہے، ڈائریکٹلی جا کر اپنا سوال پیش کرتا اور جواب لے کر آ جاتا. صحیح. اور امام نے زرارہ ابن اعین کو، محمد ابن مسلم کو، یہ سب ائمہ کے شاگرد ہیں، ان کو الگ الگ جگہ پر بھیجا
کہ تم جاؤ مثلا سمرقند جاؤ، خراسان جاؤ، اوکے، بغداد جاؤ اور وہاں پر سوسائٹی کو مینیج کرو. صحیح ہے. اب اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ امام کو خط لکھتے یا خود ڈائریکٹلی آ کر امام سے پوچھ لیتے. لیکن اب غیبت کبریٰ کا پہلا دن ہے اور علماء اس سوال میں مشغول ہیں کہ اب ہمارے والد یعنی امام زمانہ علیہ السلام، ہمارا امام دنیا سے نہیں بلکہ پردہ غیبت میں جا چکا ہے. اب امام کے بغیر ہم سوسائٹی کو کیسے مینیج کریں؟ بہت ہی سینسٹیو سوال ہے علماء کا، فقہا کا. Without the imam, how can we manage the society? لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے آہستہ آہستہ اجتہاد کے نظام کا آغاز ہونے لگا کہ غیبت کبریٰ کے اندر آہستہ آہستہ سال بسال یہ نظام اجتہاد مستحکم اور اسٹرینتھن ہونے لگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں غیبت کبریٰ کے اندر ہمیں شیخ مفید نظر آتے ہیں، شیخ طوسی نظر آتے ہیں، اب بہت سارے علماء ہیں. میں کوشش کروں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے زمانے تک آئیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے، اب دیکھیں یہ جو رو ہے، یہ جو شیخ مفید ہے، شیخ طوسی ہے، علامہ ہلی ہیں، اور آگے جا کے آپ دیکھیں سامنے کون ہے؟ باطل بنی عباس، جنہوں نے تقریباً 600 سال حکومت کی. اوکے، کہ یہ جو میں نے ان کی ڈیٹس لکھی ہے، یہ ان کی ڈکلائن اور ڈاؤن فال کی ڈیٹ ہے کہ کب انہوں نے ڈاؤن فال کیا، کب یہ لوگ سرنگون ہوئے. 656 ہجری قمری میں، 1258 میلادی میں یہ ڈکلائن کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سامنے اب یہاں پر ایک جو بڑے بڑے علماء ہیں جیسے شیخ مفید ہیں، شیخ طوسی ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. کیا لازم ہے کہ شیخ طوسی بھی حتماً قیام کریں امام خمینی کی طرح، امام حسین کی طرح بنی عباس کے مقابلے میں؟ یہ ایک سوال ہے. جیسے بردر نے ابھی صفوی حکومت کے بارے میں، کیوں مثلا شیخ مفید نے قیام نہیں کیا، شیخ طوسی نے قیام نہیں کیا؟ سوال ہے، یہ پوچھنا چاہیے. اب انالیسز موجود ہے اس حوالے سے. اب آئیں اس کے بعد آپ دیکھیں شہید ثانی موجود ہے 1559. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ صفوی ڈائنیسٹی کے اس زمانے کے اندر، یعنی کہ اب آج کون سی ہجری قمری چل رہی ہے؟ 1447 رائٹ. ملا صدرہ کی یہ جو ڈیٹس ہیں نا، یہ وفات کی ڈیٹس ہیں، ان کے وفات کی ڈیٹس ہیں. ملا صدرہ کی کب وفات ہوئی؟ 1050 ہجری قمری میں. شیخ انصاری 1271. اب سامنے کون ہے؟ برٹش کولونیلزم، استعمار. کب اس کا ظہور ہوتا ہے؟ 15ویں صدی میں. دیکھیں شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ مقابلہ کس لیول پر ہے؟ تمدنی سویلائزیشنل لیول پر. ٹھیک ہے. اب اگر تمدنی سویلائزیشنل لیول پر ہے تو کسی قوم کو، اب آپ سے سوال ہے، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی کرنا چاہیے. اگر آپ کو سپر پاور بننا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ رہبر شہید آیت اللہ خامنہئی کا یہی مقصد تھا کہ اسلام ایران کے محور پر سپر پاور بنے. یہ مقصد تھا. خوب، اگر سپر پاور بننا ہے تو کیا کریں؟ وہ کیا ہیومن کیپٹل ہے؟ علم پر کام کرنا. علم نالج. لیکن کون سا علم؟ کس چیز کے لیے علم کو حاصل کرنا؟ اس چیز کے لیے، اس ہدف کے لیے علم حاصل نہیں کرنا جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں. آج ہم BBA، آج مثلا ڈاکٹر جو ہیں وہ بینک میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ مثلا AI پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر MBBS ہے، ویڈیو ایڈیٹر ہے. لیکن اوکے، فائیور پہ اپنی پروفائل ڈالے ویڈیو ایڈیٹر. اوکے، یعنی ہم علم حاصل کر رہے ہیں جاب کے لیے. سپر پاور اگر بننا ہے تو علم کا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن، تولید.
لہٰذا آپ دیکھیں برٹش اس زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد فقہا تھے، متکلمین تھے، کیمسٹری کے ماہر تھے، فزکس کے ماہر تھے، اور ہر فیلڈ کے ماہر تھے. اور مسلمان جو تھے تقریباً لائک بنی عباس کے ٹائم تک، اینڈ آف دا ٹائم تک، برٹش کولونیلزم کے 15ویں صدی سے پہلے تک، 13-14 سینچری تک مسلمان ہر علم کے ماہر تھے. یورپینس کو اگر علم حاصل کرنا ہوتا وہ کس کا سلیبس پڑھتے؟ مسلمانوں کا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسی چال چلی، مسلمانوں سے علم حاصل کیا اور پھر سپر پاور بن گئے اور مسلمانوں کو فقیر کر دیا. برعکس انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی. ٹھیک ہے، برعکس کام کیا انہوں نے. لہٰذا برٹش ایمپائر آہستہ آہستہ 15ویں صدی میں اس کا ظہور ہو رہا ہے، اپنے آپ کو علمی طور پر قوی کر رہا ہے، اگرچہ لوٹ مار بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. صحیح ہے، میں پہلے اس سلائڈ کا خلاصہ بتا دوں، پہلے اس سلائڈ کو مکمل کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کام کیا کارنامے انجام دیے. آپ دیکھیں وہاں پر برٹش استعمار ہے، 15 سینچری، 16 سینچری، 17 سینچری. اس زمانے میں پورچوگل، اسپین، یہ سب مختلف ممالک کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج جو اسٹریٹ آف ہورموز پر اتنی لڑائی چل رہی ہے پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. 500 سال پہلے پورچوگل نے بھی اسٹریٹ آف ہورموز پر قبضہ کیا تھا. سوال کیوں؟ اسٹریٹ آف ہورموز میں ایسی کیا بات ہے کہ ہر زمانے میں دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ رائٹ، عجیب، یہ پوچھنا چاہیے ہمیں. اب 300 سال برٹش نے کولونیلزم کے ذریعے اپنی پاور کی انڈیا پر 200 سال قبضہ کیا انہوں نے، اور الگ الگ ایجپٹ پر قبضہ کیا اور دیگر ممالک پر. اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ 1914 سے 1918 تک. ظاہراً 4 سال 5 سال کی ورلڈ وار ہوتی ہے. اس میں ایک عجیب و غریب اگریمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سائکس پیکو. سائکس پیکو کے اگریمنٹ میں میز کے اس طرف برٹش صاحب بیٹھے ہوئے، میز کے اس طرف فرانسیسی جو ہے وہ لشکر کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے، کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں مڈل ایسٹ کا میپ بنا ہوا ہے، میپ ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں، پینسل لیتے ہیں اور مڈل ایسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فرانس کہتا ہے کہ سیریا میں سنبھالوں گا، برٹش کہتا ہے فلسطین پر قبضہ میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ 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 اس ریجن کو، عربستان اور سعودی کا جو ریجن ہے، یہ جو اسلامی ممالک ہے، اس کو الگ الگ حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا. چھوٹے چھوٹے عرب ممالک بن گئے جو آج دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ اپنے زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اینڈ یہ انہوں نے کام انجام دیا ورلڈ وار 1 کے اندر ہی، بیفور دا اینڈ آف دا ورلڈ وار. اس کے بعد ہوا کیا؟ امریکہ کب بنا؟ کرسٹوفر کولمبس کب آیا؟ دیکھیں ہم حق اور باطل کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، ہم کوئی سائڈ کی، کوئی یہ نہ کہا آغا صاحب یہ کیا سیاسی بات ہے، آپ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ بھائی اس کا 100% دین سے تعلق ہے. امام زمانہ انہی سالوں میں موجود ہیں، پردہ غیبت میں تمام قصے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، فقہا کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں. اوکے، امریکہ کو کس نے بنایا؟ کرسٹوفر کولمبس نے. بنایا نہیں بلکہ غصب کیا. امریکہ اس وقت غصب شدہ زمین ہے اسرائیل کی طرف. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آیا اپنے اس وائیج کے اندر سمندری راستے سے، اس نے دیکھا کہ یہاں تو بھائی ریڈ انڈینز، نیٹو انڈینز موجود ہیں. ملینز کو قتل عام کیا اور باہر نکالا اور قابض ہوا، یعنی غصب کیا اس نے. یعنی اس وقت پوری سرزمین امریکہ اس وقت غصب ہے، غاصب سرزمین ہے اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، اس نے یہ کام کیا. 1776 میں امریکہ نے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا، اور 1945 میں جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوتا ہے تو برٹش کولونیلزم سے پاور شفٹ ہوتی ہے امریکن کولونیلزم تک.
یعنی اب امریکہ بن چکا ہے دنیا کا بادشاہ. اگرچہ امریکہ کے سامنے ایک اور رقیب موجود ہے. وہ کون ہے؟ سوویت یونین موجود ہے. ٹھیک ہے، رشیا، USSR موجود ہے. 1948 میں اسرائیل پیلسٹائن پر، اب وہ پورا قصہ ہے کہ اسرائیل میں یہودی کیسے آئے اور برٹش نے کیا کارنامے انجام دیے. 1948 میں اسرائیل وجود میں آتا ہے، اور یہاں پر ہمیں یعنی جو یہودی ہے وہ بھی تقیے سے باہر آ جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی جو زائنزم ہے، جو اتنے سالوں سے، 1000 سالوں سے ائمہ کے قتل، ائمہ کی شہادتوں کے اندر جو ہے وہ پیچھے بیک اینڈ پہ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور انبیاء کے زمانوں کے اندر بیک اینڈ پہ کام کر رہا تھا، اب یہ فرنٹ اینڈ پہ آ چکا ہے 1948 میں. اس کے بعد اسی دوبارہ آئیں ایٹ دا مڈل، شیخ عبد الکریم حائری یزدی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے یہاں پر. اور شیخ عبد الکریم حائری یزدی کون ہے؟ شیخ عبد الکریم حوزہ علمیہ قم کے تأسیس کرنے والے ہیں، آج سے 100 سال پہلے. شیخ عبد الکریم حائری یزدی آتے ہیں قم، حوزہ علمیہ قم بناتے ہیں. اور شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام کی پریڈکشن موجود تھی. ٹھیک ہے، کہ ایک شخص آئے گا، یعنی امام کی حدیث یہ تھی کہ علم جو ہے، علوم جو ہے یہ الگ الگ ممالک سے اپنا بیگ پیک کریں گے اور قم آ جائیں گے علوم، اور یہ علوم قم سے اب دنیا میں پھیلیں گے. یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث جو کہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی کے وجود مبارک کے ذریعے یہ مکمل ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں 1900 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے. یہ سب تاریخ اسلام ہے، یہ سب تاریخ تشیع ہے، تاریخ غیبت کبریٰ ہے. یہ امام زمانہ کی امامت کی تاریخ ہے. یہ امام کاظم علیہ السلام پریڈکشن دیتے ہیں حدیث میں کہ رجل من اہل القوم، ایک رجل آئے گا، ایک مرد آئے گا، قوم سے قیام کرے گا، لوگوں کو دعوت دے گا حق کی طرف، اور لوگ مثلا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اس کو فالو کریں گے، پیروکار بنیں گے. اور امام خمینی آتے ہیں اور تشیع کو بھی تقیے سے باہر نکالتے ہیں. 1979 میں انقلاب اسلامی رونما ہوتا ہے، اور یہاں سے البتہ ایک غلط مسکانسیپشن ہے کہ بعض لوگ کہہ لیتے ہیں، بعض اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ امریکہ کی دشمنی ایران کے ساتھ انقلاب کے زمانے سے نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رہبر خود فرماتے ہیں کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے ایران کے ساتھ، یہ مصدق کی پریزیڈنسی سے جب اس نے ایران کے تیل کو، آئل کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، وہاں سے امریکہ نے دشمنی کا آغاز کیا، کہ ایک مفصل قصہ ہے. یہ سلسلہ ہو جاتا ہے امام خمینی کا اور انقلاب کا. اور دشمن آپ کے سامنے ہے، کون ہے؟ باطل. حق یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، امام خمینی کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں جو رسول خدا نے کیا. رسول خدا نے کیا کیا؟ اسلامک گورنمنٹ کو فارم کیا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے 5 سال حکومت کی، امام حسن نے ظاہراً 7 مہینے حکومت کی، اور اس کے بعد اب امام خمینی نے اسلامی حکومت غیبت کبریٰ کے اندر فارم کی. اسلامی حکومت یعنی ایک توحیدی گورنمنٹ جس پر خدا حاکم ہو، جس پر اسلام کی فقہ حاکم ہو. صحیح نا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر جو موجود ہے، اس کے بعد امام خامنئی آتے ہیں، شہید آیت اللہ خامنئی آتے ہیں، اور اس کے بعد آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی آج موجود ہیں. اور یہ سلسلہ ممکن ہے آگے اور بھی چلے. اور اس کے بعد ظہور، رجعت، قیامت، عالم کا اینڈ. البتہ عالم کا اینڈ نہیں ہوگا یہاں پر، اوکے. ظہور، رجعت اور ظہور عالم کا اینڈ نہیں ہے، بلکہ عالم اور بقول رہبر کے حقیقی انسانی زندگی کا آغاز ہے. ظہور امام زمانہ، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال کے ان تمام فقہا کا پروڈکٹ ہے. ہی از دا پروڈکٹ آف شیخ توسی، شیخ مفید، علامہ ہلی، شیخ انصاری. صحیح ہے، امام خمینی ان کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور
یہ ایک بات ہو گئی. اب یہاں پر ہمیں جو ان 10 منٹس میں دیکھنے کی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ جی میں یہی آ رہا ہوں. ہاں اب دیکھیں، اب ہم آ گئے امام خمینی کے زمانے میں، رائٹ. امام خمینی کب انقلاب آیا؟ 47 ایئرز اگو. 47 ایئرز اگو امام خمینی کا مقابلہ. دشمن کون ہے؟ کس لیول پر دشمنی ہے؟ جی وہ لیول کا نام کیا میں نے بتایا؟ سویلائزیشنل تمدنی لیول پر. یعنی اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے شہید یا امام خمینی کے 2 یا 3 جملے لے کے آتا ہوں، شہید آیت اللہ خامنہ کے 2 یا 3 جملے لے کے آتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھتے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں امام خمینی اور شہید آیت اللہ خامنہ اس حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں. دیکھیں بیانات بہت ہیں، ہمیں ایک اکیڈمک نشستوں کی ضرورت ہے. 20 25 50 100 نشستوں کی ضرورت ہے یہاں پر، تاکہ صحیح سے امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ کے فارسی کلام کو آپ کے سامنے جس طرح ابھی میں پروجیکٹر پہ لایا ہوں اس طرح ڈیٹیل میں آئے، مطالعہ کریں اور ڈسکشن شروع کریں یہاں پر. تب جا کے ہمیں روڈ میپ ملے گا، سلیوشن ملے گا ہر نیشن کے لیے. دیکھیں یہاں پر امام خمینی کیا فرماتے ہیں، اور میں پھر آپ سے سوال کروں گا کہ امام یہاں سے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں ہمیں. دیکھیں امام کا یہ جملہ جہاں پر میں ہائی لائٹ کروں گا، آپ اس جملے پر فوکس کریں. دیکھیں امام کا یہ جملہ تقریباً ڈیٹس موجود ہیں. امام فرماتے ہیں امیدواریم کہ این انقلاب یک انقلاب جہانی بشود. امید ہے مجھے کہ یہ انقلاب کیسا انقلاب ہو؟ گلوبل انقلاب ہو. یعنی فقط ایران کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ ایران کی سرحدوں سے باہر نکلے. جب یہ ہوگا، اگر انقلاب گلوبل شکل اختیار کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ومقدمے برائے ظہور حضرت بقیت اللہ ارواحنا لہ الفدا والشرف. یہ انقلاب جب گلوبل شکل اختیار کر لے گا تو مقدمہ بنے گا، زمینہ ہموار کرے گا. کس چیز کے لیے؟ امام کے ظہور کے لیے. دیکھیں ایک جملہ یہ. اس کے بعد آپ دیکھیں، میں تھوڑا سکپ کروں گا نیچے تاکہ اب رہبر کا جملہ دیکھیں. یہاں پر رہبر کیا فرما رہے ہیں؟ شما باید زمینه را آماده کنید. آپ امام کے ظہور کے لیے کیا کریں؟ زمینہ آمادہ کریں. تا آن بزرگوار بتواند بیاید، تاکہ وہ بزرگوار آ سکیں. و در آن زمینه آماده اقدام فرماید، اور امام اس آمادہ زمین پر اقدام کریں. اچھا، یعنی امام کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ زمین کو آمادہ کرنا ہوگا. آگے دیکھیں کیا فرماتے رہبر، شہید رہبر. صرف کے نیمی شبت شروع کر. امام آ کے زیرو سے تو آغاز نہیں کریں گے، اسکریچ سے تو آغاز نہیں کریں گے. جامعی وہ سوسائٹی می توانت پذیرای مہدی موعود ارواحنا فدا باشد، وہ سوسائٹی امام مہدی کا استقبال کر سکتی ہے، ویلکم کر سکتی ہے کہ در آن کے اس سوسائٹی میں آمادگی، ریڈینس، قابلیت باشد. وَإِلَّا، اور اگر یہ نہیں ہوا تو امام مہدی بھی مثل انبیاء و اولیاء الہی طول تاریخ میں شود. امام کا بھی وہی حشر ہوگا جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ طول تاریخ میں ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی ہم امام زمانہ کو فقط ہمارے ذہنوں میں امام کا کیا تصور ہے؟ امام مہدی کا. امام مہدی ہوں گے، 30-40 فرشتے ان کے اطراف میں ہوں گے، اوپر سے بریانی آ رہی ہوگی، روح افزا کا شربت آ رہا ہوگا، امام جو ہے مزے کر رہے ہوں گے، اور ظہور کو 50,000 سال بھی لگ جائیں، میں تو اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تو ٹینشن نہیں ہے. امام یہ اس طرح نو کم آن. بھائی امام بھی جو ہیں بیمار ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں. امام ایک جگہ فرماتے کہ بھائی میں تنہا ہوں، آپ یہ مت سمجھو میرے پاس بہت ساتھی ہیں اور میں روزانہ 1000 لوگوں کے سامنے نشتر پاک کی طرح مجالس سے پڑھتا ہوں. ہم نے ہر چیز کو پاکستانی گجراتی بنا دیا.
ہر چیز کو پاکستانی کلچر کے مطابق، امام حسین کو بھی پاکستانی کلچر کے مطابق ہم مصائب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو اپنے کلچر کے مطابق۔ امام مہدی کو بھی ہم نے ایسے سمجھا ہوا ہے، نہیں، امام ہماری طرح ایک انسان ہے، اگرچہ ان کے اپنے فضائل ہیں، اسپریچول پرفیکشن ہے، ملائکہ آتے ہیں، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ کی رفت، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق سوچیں۔ اتنا ہم امام کو افسانوی نہ بنائیں کہ امام کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، امام آئیں گے معجزے سے کام ہو جائے گا۔ رہبر کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ امام آمادہ زمین میں آئیں گے، اسکریچ سے آ کے شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وقتی روی ہم بیستید، روی ہم دست برادری ہم بدہید۔ آپ خود قاعدے نکالیں، سولوشنز نکالیں یہاں سے۔ امام کیا قواعد دے رہے ہیں ظہور کے لیے؟ جب آپ روی ہم بیستید، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کا ہاتھ میں ڈالیں گے، کیا ہوگا؟ یہ قدرت، ایک پاور، یہ قدرت بزرگ جہانی را شما می توانی تحقق بدهید۔ آپ ایک بڑی پاور کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جہان کے اندر، آپ سپر پاور بن جائیں گے اگر متحد ہو جائیں۔ ایران رو به یک تمدن خواهد رفت، ایران فیوچر میں ایک تمدنی شکل اختیار کرے گا۔ دیکھیں ٹرمینالوجی امام کی، تمدن کا نام لے رہے ہیں یہاں پر، صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، اب یہ جملہ دیکھیں رہبر کا تقریباً آج سے 18-19 سال پہلے کا جملہ ہے۔ ڈیٹس جو میں نے اوپر لکھی ہوئی نا، یہ ایرانی ڈیٹس ہیں، ان کے کیلنڈر کے مطابق ہے۔ اب یہ جملہ غور سے سنیں، فرض کریں کہ رہبر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، خدا نے جنت سے دوبارہ ان کو بھیجا ہے، اور اب پاکستانیز کے لیے جو ہے وہ اب اپنی زبان سے خود بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے ہم خود اپنے سلیقے کے مطابق سلیوشنز دیں۔ آئے رہبر کے کلام کو دیکھتے ہیں، اوکے، اور 2+2 4 نتیجہ لیتے ہیں۔ غور سے سنیں گے، اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر آپ ملت ایران کی بات دنیا کے لوگوں تک پہنچ گئے، اگر شما توانستید پیروز چوید، اگر آپ لوگ کامیاب ہونے میں کامیاب ہو گئے، بے آن نقطے موعود برسید، اگر اس نقطے تک پہنچ گئے کہ جو نقطہ موعود ہے، جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ نقطہ موعود کیا ہے؟ غیبت کے زمانے میں کیا وہ نقطہ ہے؟ ویٹ کریں، آن وقت اگر وہاں تک پہنچ گئے، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواہد شد، اس وقت تاریخ اپنا صفحہ پلٹے گی، اوکے۔ پھر کیا ہوگا؟ زمین یہ ظہور ولی امر و ولی عصر ارواحنا لہ الفدا آمادہ خواہد شد، امام کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو جائے گا۔ دنیا وارد ایک مرحلے جدیدی خواہد، دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی۔ کہ آج آپ دیکھیں انسان کو یہ فیل ہو رہا ہے نا کہ دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، لیکن وہ نیا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں اس کو۔ این بستے بے عزم امروز من و شماست، یہ ہمارے اور آپ کے آج کے عزم و ارادے پر موقوف ہے۔ این بستے بے معرفت امروز من و شماست، یہ ہماری معرفت پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہماری معرفت کتنی ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، رائٹ؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جاہلیت کے موت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں کیا خاص بات تھی رسول خدا کے آنے سے پہلے؟ بت کی پوجا کرتے تھے، یعنی اگر میں نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو میں خدا نہ خواستہ بت پرستی کی موت منوں گا، رائٹ؟ خوب، تو یہی نائب امام کے لیے حدیث صدق نہیں آتی کیا کہ ہم امام اور ان کے نائب کے کلمات کو پڑھیں تاکہ معرفت میں اضافہ ہو؟ ہم نے کتنا پڑھا رہبر کو، چلے گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں رہبر تنہا چلے گئے، تنہا تنہا تنہا۔ کس نے تنہا کیا ہے؟ ایرانی قوم نے تو تنہا نہیں چھوڑا رہبر کو، یمنیوں نے تنہا نہیں چھوڑا، رہبر امام علی کی طرح تنہا نہیں گئے دنیا سے،
ہم کب تک اپنے آپ کو تنہائی کے جھانسے اپنے آپ کو دیتے رہیں گے؟ رہبر تنہا مارے گئے، تنہا چلے گئے، مظلومانہ چلے گئے. بالکل مظلومانہ گئے، لیکن کون سا مظلوم؟ خود رہبر فرماتے ہیں کہ ایران، جمہوری اسلامی ایران مظلوم ہے، لیکن مظلوم مقتدر ہے. پاورفل ہے اور مظلوم ہے. مظلوم ہے لیکن پاورفل ہے. یہ فرق ہے آج کے زمانے میں اور امام علی کے زمانے میں. امام علی تو واقعاً، یعنی آپ کو امام خمینی اور شہید آیت اللہ خامنئی کے ایک جملہ آپ مجھے اٹھا کے دیکھیں، ایک جملہ آپ نکال کر دیکھیں کہ انہوں نے کہا ایرانی قوم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، یہ لوگ ہزار چہرہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں. آئینہ عمار، آئینہ زہر. کبھی بھی رہبر اور امام نے ایرانی قوم کے لیے جملہ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے شاید یہ جملہ فٹ آتا ہو، کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو، ہم نے صرف ان کی نعتیں پڑھی ہیں، ترانے سنے ہیں اور لبیک خامنہ کے نعرے لگائے. دیٹس اٹ. اوکے، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اب توبہ کا وقت آ چکا ہے. توبہ کرنی چاہیے ہمیں یہاں پر. صحیح ہے؟ اوکے، دنیا کس مرحلے میں؟ ایک جدید مرحلے میں وارد ہوگی. اوکے، اس کے بعد اب آ گئے، اب یہ سارے جملے اور یہ ساری سلائیڈز مقدمہ تھی اس جملے کے لیے. اب آپ دیکھیں، یہ رہبر کا جملہ ہے. دیکھیں کیا فرما رہے ہیں؟ ہدف ملت ایران، نائب امام زمان کا جملہ ہے. ہدف ملت ایران و ہدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. دا نیو اسلامک سویلائزیشن، یہ انقلاب اسلامی کا ہدف ہے. آگے دیکھیں، ایک اور ڈیٹ میں فرماتے ہیں، ما در تمدن اسلامی و در نظام مقدس جمہوری اسلامی کہ بسمت آن تمدن حرکت می کند. ہم تمدن اسلامی کے اندر اور نظام مقدس جمہوری اسلامی کے اندر جو اس تمدن کی طرف حرکت میں گامزن ہے، این را ہدف قرار گرفته ایم، ہم نے اس کو اپنا ہدف بنایا ہے، تمدن کو. سوال، آپ خود سوال پوچھیں، کیوں رہبر یہاں پر نہیں کہہ رہے ہمارا ہدف نظام امامت ہے، ہمارا ہدف نظام ولایت فقیہ ہے؟ کیوں یہ تعبیرات استعمال نہیں کر رہے؟ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں تمدن تمدن تمدن؟ ایسی کیا خاص بات ہے تمدن اسلامی کے اندر جو آج مظلوم، دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کی پیاس بجھا سکتی ہے، ان کو عدالت تک پہنچا سکتی ہے؟ کیوں یہ ٹرمینالوجی استعمال کریں؟ سوچیں، رہبر ایک حکیم رہبر ہے، ایسی احساساتی تو بات نہیں کر رہے یہاں پر. آگے دیکھیں اس جملے کو، خط کلی نظام اسلامی رسیدن بے تمدن اسلامی. اس نظام اسلامی کا جو کلی ہدف، فرض کریں ٹرین کی جو ریل ہے، یہ ٹرین نظام مقدس جمہوری اسلامی کی ٹرین ہے، یہ ایک مقصد کی طرف جا رہی ہے، اس کی کلی لائن ہے. وہ کلی لائن کیا ہے؟ تمدن اسلامی کی طرف حرکت کرنا، اسلامک سویلائزیشن. آگے دیکھیں، اب دیکھیں بہت سارے سوالات پاکستان میں موجود ہیں کہ رہبر نے آج سے 30 سال پہلے اس کا جواب دے دیا تھا. دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ پورا جملہ غور سے دیکھیں آپ. تمدن سرنوشت ہے، اب اس سے پہلے جملہ حذف ڈیلیٹ ہو چکا تھا مجھ سے. فرماتے کہ ایک دفعہ پھر، اب یہاں سے تمدن اسلامی یک بار دیگر، ایک بار پھر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند. ایک بار پھر، کیوں ایک بار پھر کہہ رہے ہیں بتاؤں گا میں آپ کو. دوبارہ ایک بار پھر تمدن اسلامی اس دنیا کے عظیم مجموعے اور ایریا پر اپنا سایہ افکن کرے گا، اپنا سایہ قائم کرے گا. کیوں کہہ رہے ہیں تمدن نوین؟ نوین کا کیا مطلب ہے؟ نیو اسلامک. اس کا مطلب ایک اولڈ اسلامک سویلائزیشن پہلے موجود ہے. کس کے زمانے میں؟ بنی عباس کے زمانے میں. بنی عباس کے زمانے میں سویلائزیشن، اگر آپ کو سویلائزیشن کی جو میں نے ڈیفینیشن بیان کی اس کے مطابق بنی عباس کے زمانے میں سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن موجود تھی، بعد میں نابود ہو گئی. اب دوبارہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر. آگے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اب اس جملے پر 100% توجہ رکھیں آپ.
فرماتے تمدن اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نہ بمعنی این کے تمدن اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لزوماً کہ حتماً نظام سیاسی اسلامی کے اسلام کے پولیٹیکل نظام کو در نکات دیگر جان الگ الگ کنٹریز میں ہم قبل از ظہور سے پہلے گسترش پیدا پڑا. تمدن اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے الگ الگ ممالک میں ولایت کا نظام آ جائے, توحید کا نظام آ جائے. نو, وداؤٹ چینجنگ دا پولیٹیکل سسٹم آف دیٹ کنٹری آپ تمدن اسلامی قائم کر سکتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے یہ. آسان ہو گیا معاملہ؟ نہیں ہوگا. اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے انقلاب لائیں گے پاکستان میں, پھر ولایت. بھائی 30% شیعہ ہیں, آپ کیسے لاؤ گے انقلاب یہاں پر؟ 30% شیعہ میں بھی صرف 5% انقلابی ہیں, باقی تو ماشاءاللہ ماتمی حضرات ہیں. ماتمی حضرات کو تو ہم نے کبھی خطاب ہی نہیں کیا. کبھی ہم گئے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے؟ کبھی ان کو ہم نے تبلیغ کی اسلام کی؟ نہیں کی. نہیں, ہم نے نہیں بٹھایا ان کو, ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے. اوکے, ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں. جبکہ 70-80% آف دا شیعہ ان پاکستان یہی عزیز ماتمی حضرات ہیں, اور ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے کہ نہیں یہ ماتم, ہم اپنا کام کرتے ہیں. اچھا کیا کس ایلیوژن میں ہم. اوکے, بس ظہور سے پہلے پولیٹیکل سسٹم آف دا کنٹری کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال, کیوں پھر امام خمینی انقلاب لائے ایران میں؟ ایران میں کیوں پولیٹیکل سسٹم چینج کیا؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے, اوکے. دیکھیں یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمدن کا جو کنٹینٹ ہے, تمدن کیسے برپا ہوگا, اپنے وصیت کے اندر بیان کریں. اور یہ میرا آخری جملہ ہوگا سیشن کے لیے, اگرچہ میں 1 بجے تک جا سکتا ہوں, مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن فی الحال اس کو ہم یہاں تک رکھیں گے, اور اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب یہ جملہ امام کے وصیت نامے کے اندر آیا, اس کے اندر وہ کنٹینٹ پورا تمدن کو بیان کیا ہے, اور رہبر نے 35 سال کے اندر اس کو پورا کھول کے بیان کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ ظہور ہو جائے گا. اس طرح سے رہبر اسی کو کہتے ہیں. جو رہبر کون ہوتا ہے؟ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے والد ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں امام نبی اور رسول کے درمیان یہی فرق ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ اپنے امت میں سے ہر مومن کا ہاتھ پکڑے, انگلی پکڑے اور خدا تک لے جائے, ہاتھ پکڑ کر لے جائے. یہ امام ہوتا ہے. اور وہی چیز رہبر نے اپنی زندگی میں انجام دی, ایک ایک چیز کھول کے بیان کی. ایسے کرنا ہے, فرض کریں اگر 30% شیعہ ہیں تو یہ سلیوشن ہے, یہ سلیوشن ہے, یہ کھول کے ہر معاشرے کے لیے ڈائنامکس کو مطالعہ کر کے رہبر نے سلیوشن دیا 35 سال کے اندر. اب دیکھیں امام خمینی نے یہی کام کیا. امام خمینی نے کیا فرمایا وصیت نامے میں؟ دیکھیں, وَشُمَا اَيْ مُسْتَضْعَفَانِ جہان. غور سے سنیں, میں واقعاً خواہش کروں گا آپ سے, ریکویسٹ کروں گا غور سے سنیں. فارسی میں کہتے ہیں حواست بائی جام باش ہے, آپ کے 5 سینسز اب فل. صحیح ہے. وَشُمَا اَيْ مُسْتَضْعَفَانِ جہان, اے مستضعفان جہان, وَأَيْ کشورہائے اسلامی. یہاں تک ترجمہ واضح ہے جی. اے مستضعفین جہان, اے اسلامی ممالک کے مؤمنین. کیوں امام مستضعف کو الگ کہہ رہے ہیں, کشورہائے اسلامی کو الگ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام اور رہبر کے نزدیک مستضعفین جہان جو ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہے. مستضعفین جہان فلسطین نہیں ہے. امام اور رہبر کی ڈکشنری میں مستضعف فلسطین, بلکہ کون ہے؟ امام کہہ رہے ہیں مستضعفین جہان. مستضعفین جہان سے مراد امام کی ٹرمینالوجی میں ویسٹرن معاشرے, مغربی ممالک ہیں, یہ مستضعفین جہان. دیکھیں وشما, اذان ہو گئی ہے یا 2 منٹ ہے؟ اوکے, بس اس آخری جملے کو دیکھ لیتے ہیں. کیا کریں؟ وہ مسلمانان جہان بے پاخیزید قیام کرو, و حق را با چنگ و دندان بگیرید,
اور حق کو اپنے پورے زور کے ساتھ حاصل کرو لو ان طاقتور حکمرانوں سے. وَأَزْحَيَاهُ یہ تبلیغاتی ابرقدرت و عمال سائر سپرد آنا، نہ ترسید اور ان کے میڈیا وار سے، سائیکولوجیکل وار سے اور ان کے پٹھوں سے تم نہ ڈرو. وہ حکام آگے چلیں، میں آگے جا رہا ہوں، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں سے، ٹھیک ہے. زمام امور را بدست بگیرید، ان امور کو، پولیٹیکل افیئرس کو اپنے ہاتھ میں لو. وہ ہمیں، اب یہاں سے وہ ہم جو کہہ رہے ہیں تمدن اسلامی کیا ہے، وہ یہ ہے. وہ ہمیں سب کے سب، کون سب کے سب؟ ہر اسلامی ملک سب کے سب زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع، سب اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں. پھر وبا دشمنان اسلامی دشمنوں کے ساتھ، و محرومان جہان بدفاع برخیزید، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرو، محروم اور مظلومین جہان کا دفاع کرو، ان کا مقابلہ، ان کا دفاع، اس کے لیے قیام کرو. آگے دیکھیں، وَبِسُوءِ یک دولت اسلامی، ایک اسلامی حکومت کی طرف حرکت کرو جو کہ با جمہوری یہ آزاد و مستقل بے پیش بری. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تمدن کی ڈیفینیشن امام نے بتا دی. اے مسلمانان جہان، اے کشورهای اسلامی، پاکستان، ترکی، افریقہ، امارات، کویت، قطر، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سب آپس میں جمع ہو جاؤ، اسلام کے پرچم کے نیچے آ جاؤ، ایک واحد اسلامی حکومت کی طرف حرکت کرو، ایسی حکومت جس کی اپنی انڈیپینڈنٹ مستقل ڈیموکریسیز ہو. ترکی کی اپنی ڈیموکریسی ہے، پاکستان کی اپنی ڈیموکریسی ہے، لیکن یہ سب کیا کریں؟ آپس میں متحد ہو جائیں. کس کے پرچم کے نیچے؟ اسلام. اسلام کا اس وقت سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ مرکزی نقطہ ایران. یعنی اب اور بھی بیانات ہیں رہبر کے، کہ رہبر نے فرینکلی بات کی ہے کہ سارے ممالک جمع ہو جائیں ایران کے محوریت کے اندر. یہ بن جائے گا ایک تمدنی واحد اسلامی حکومت. مثال چاہیے، مثلا یورپین یونین کی طرح. امریکہ کا فل فارم کیا ہے؟ امریکہ کا جو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کون سا لیٹر آتا ہے شروع میں؟ یو. یو سے کیا مراد ہے؟ یونائٹڈ. جو سوویت یونین کا، اس کے بھی شروع میں کیا تھا؟ یو تھا. کنگڈم، یونائٹڈ کنگڈم. یعنی جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے تب تک آپ تمدن قائم نہیں کر سکتے، سپر پاور نہیں بن سکتے، امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. یہ رہبر نے فرمایا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا روڈ میپ ہی ہے. جس دن یہ ہو گیا، اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پورا نقشہ آ گیا. ایران، اسلامی ممالک، جہانی ممالک، ویسٹرن معاشرہ. ایران اور اسلامی ممالک آپس میں متحد ہوں گے، ایک اسلامی حکومت بنائیں گے توحید کے مطابق، سب کے اپنی اپنی ڈیموکریسیز کو سنبھالتے ہوئے. صحیح ہے، لازم نہیں ہر جگہ ولایت کریں. ولایت کے نظام ایک جگہ ہمیں ہیڈ کوارٹر نظر آتا ہے، وہ کہاں ہے؟ ایران. ایران ایز اے ہر ہیڈ کوارٹر. واقعاً علامہ اقبال نے صحیح تشخیص دیا، واقعاً ہم نے تو ان کو بھی نہیں سنا. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا شہر تہران ہو عالم اسلام کا جنیوا. دیکھیں علامہ عجیب ہے واقعاً، کہاں سے یہ سوچ آئی؟ تمدنی سوچ علامہ اقبال کی. ایسے تو نہیں رہبر ان کا نام لیتے بار بار. صحیح ہے، ایران، اسلامی ممالک 55-56 اور ویسٹرن معاشر، یہ جب آپس میں متحد ہو جائیں گے یہاں پر ظہور امام زمانہ محقق ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اصل میں دیکھیں ہمیں بھی جی سب سے پہلا کام انڈیویجول بیسس پر اپنی معرفت اور بصیرت میں اضافہ کرنا. امام زمانہ کو وہ شخص، وہ مومن کام آئے گا جس کی بصیرت ہو.
جس کی بصیرت میں اضافہ ہو، جو آلریڈی اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں، میں کس زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے زمانے میں حق اور باطل کی جنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے، کس لیول پر ہو رہی ہے، اور میں اب کس لیول پر شامل ہو سکتا ہوں، ہو سکتی ہوں۔ سب سے پہلا کام معرفت ہے، کہ ہم نے آج کے سیشن میں کوشش کی یہی کام ہو کہ دشمن شناسی کی معرفت ہو، ساتھ ساتھ انسان شناسی اور امام شناسی کی بھی معرفت ہو۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کچھ کلام، کچھ کوٹیشنز رہبر معظم کے پیش کیا، اب سوچیں کتنا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ تھا ان 50-100 سیشنز کا جو آج ایک سیشن میں پیش کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں۔ پولیٹیکلی اعتبار سے معرفت، اکنامیکل اعتبار سے معرفت، فیملی سسٹم کے اعتبار سے معرفت، ہر لحاظ سے دین کی کیا نظر ہے، نائب امام کیا کہہ رہا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اب مثلا آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی حفظہ اللہ، ان کا کوئی پیغام آتا ہے، کوئی ویڈیو، آڈیو، ٹیکسٹ، میں فوراً پڑھوں اس کو، یہ پہلی ذمہ داری ہے، رائٹ؟ نہیں ہم تو شارٹس پڑھیں، ہم تو شارٹس دیکھیں گے، کوئی کلپ بنا کے دے ہمیں، پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے اندر، امام زمانہ میں پڑھنے کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ رائٹ؟ یعنی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا، ملانا ہوگا۔ جو صفات امام کے اندر ہیں وہ صفات میرے اندر بھی آ جائیں۔ اگر امام، آپ دیکھیں شہید آیت اللہ خامنئی کس قدر کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور صرف دینی کتابیں نہیں، ہر ٹاپک پہ more than 1000 ویسٹرن ناولز وہ پڑھ چکے تھے۔ کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ نو، امریکہ شناسی کے لیے، دشمن شناسی کے لیے۔ اگر مجھے امریکہ کو پہچاننا، میں کیا کروں؟ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ ناولز کس چیز کی لکھتے ہیں، ان کی ناولز میں، کیونکہ ناولز کے اندر ان کی سوسائٹل جو صفات ہیں وہ سب ناولز میں آتی ہیں، فلموں میں آتی ہیں، تو مجھے بالآخر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ڈاکیومنٹریز دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر دشمن کو پہچاننا ہے۔ پھر یہ کہ اصلی دشمن کون ہے، فرعی دشمن کون ہے، صحیح ہے، اصلی دشمن کون ہے، سیکنڈری دشمن، یہ سب بالآخر مراتب ہیں، اور اپنے درمیان اتحاد، مومنین کے درمیان اتحاد، اتفاق، محبت بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔